الرحیم۔ دیکھیے اعتدال کے حوالے سے تو ایک تفصیلی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تمام شعبوں کے حوالے سے ہو چکی ہے۔ دراصل اعتدال ہی اصل انسان کی زندگی کا حسن ہے اور اس کے معاملات کا حسن ہے، اور افراط و تفریط، کمی اور زیادتی یقیناً یہ ہر چیز کے اندر گویا کہ خرابی اور اس میں مخمصہ پیدا کر دیتی ہے۔ ہر چیز کی صلح اور بقا کے اندر اعتدال اور درمیانہ پن ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء اکرام تشریف لائے، ان کی کئی امتیں رہیں، لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات اور ان کی خصوصیت اور ان کی افرادیت اور ان کے تفرد کو، مقام تفرد کو جب ذکر کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ان کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ ہم نے اس کو امت وسط بنایا ہے۔ یہاں پر وسط کا معنی تمام مفسرین نے کیا کہ وسط ای افضل، یعنی بہترین چیز۔ اچھا، وسطی اور وسط کا معنی ایک بہترین معنی میں آتا، اور یہ توازن کے مترادف ہے۔ اس کے مترادفات میں اقتصاد آتا ہے، اسی کے مترادف میں پھر اردو میں ہم میانہ روی کہہ دیتے ہیں، اور وہی اعتدال اور تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ تمام امتوں کے اندر امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط فرمایا گیا کہ بہترین امت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز تو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر چیز کا درمیان جو ہوتا ہے وہ بہت خوب اور اچھا ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنی عمر کو دیکھے تو یقیناً اس کی عمر کا درمیانی حصہ جو ہے، جو اس کا عہد شباب ہے، یقیناً وہ ہر اعتبار کے ساتھ گویا کہ سب سے زیادہ موضوع ہے۔ اور بچپنے کے لمحات کو اگر آپ دیکھیں یا بڑھاپے کے لمحات کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں کے درمیان جو عہد شباب ہے وہ اپنے اعتدال پر وسط میں ہے، اس اعتبار سے اس کا حسن بھی بہت زیادہ اور اعلیٰ نظر آتا ہے۔ اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر کہ دن کے اگر آپ دیکھیں تو ایک تو صبح کی مدھم روشنی ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک شام کا ایک مدھم پہرا ہے اس پہ آ جاتا ہے، لیکن دن کا جو دوپہر جو پورے دن کا وسط ہے اور درمیان ہے، وہی اس کا بہترین لمحہ ہے اور اس کا شعور ہے کہ جس وقت روشنی اپنے نقطۂ گویا کہ آغاز پر پہنچ جاتی ہے۔ اسی حوالے سے فرمایا کہ اخلاق جو انسانیت کا سب سے بڑا زیور ہے اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کی شریعت کو سب سے زیادہ مطلوب جو ہے وہ اخلاق ہے، اور اخلاق کہتے ہی اس کو جو افراط و تفرید کے درمیان والی چیز ہوتی ہے کہ جس میں نہ گھٹاؤ ہے، پستی ہے، اور نہ ہی غلو غیر حق ہے، بلکہ فرمایا اس کے درمیانی والی چیز کو اعتدال کہا جاتا ہے، اور وہی اخلاق کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر اخلاق کو اگر آپ افراد کی طرف لے جائیں، کمی کی طرف لے جائیں تو اس کو اخلاق آپ نہیں کہہ سکتے، اس کو تفریح کی طرف لے جائیں تو اس کو اخلاق نہیں کہہ سکتے۔ اسی حوالے سے فرمایا کہ جیسے انسان کی اخلاقیات کے اندر بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، فرمایا کبھی یوں ہوتا ہے کہ کنجوسی، بخل آ جاتا ہے، اور کبھی ہو جاتا ہے کہ کشادگی آ جاتی ہے، تو فرمایا اس کے درمیان والی جو ایک صفت آ جاتی ہے وہ ہے سخاوت کی۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ بزدلی ہوتی ہے اور رائے فرار بندہ اختیار کرتا ہے، تو بزدلی جو ہے وہ بالکل گویا کہ پستی کی طرف، افراد کی طرف ہے، اور تیش میں آ کر اس کو سننا نہیں، سمجھنا نہیں، اور ہاتھ بڑھا دینا تو گویا کہ تفرید کی طرف ہے۔ اس کے درمیان کی صورت کا نام ہے شجاعت۔ تو فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اعتدال کی روش کو بیان کرتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، ہمارے محققین علماء نے جو بات فرمائی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کے متعلق کہ یہ امت جو ہے یہ امت وسط اس لیے ہے کہ اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے معاملات، اس کا رہن سہن، یہ تمام چیزیں اعتدال پر ہے۔ سابقہ امتوں نے کلام میں تحریف کی، معاملات میں تحریف کی، دین میں تحریف کی، کوئی سیٹ آ جاتا، کوئی امیر آتا تو اس کے لیے الگ فتوے دیے جاتے، اور گویا کہ اگر کوئی کمزور آ جاتا تو اس کے لیے حکم بڑھا دیا جاتا، کتابوں میں تعریفیں شروع کر دی۔ تو انہوں نے شریعت کے معاملات کو اعتدال سے ہٹا دیا اور غلو بیچ میں شامل کر دیا۔ تو امت مصطفیٰ کو وسط اس لیے بنایا گیا کہ اس کا نظام اس قدر ڈیزائن کیا گیا، اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ وسط پر ہے۔ ان کے عقائد گویا کہ متوسط ہیں، یعنی وہ اعتدال والے ہیں، جس میں نہ افراط ہے، نہ تفرید ہے، نہ غلو غیر حق ہے۔ فرمایا ان کے اخلاق متوسط ہے، جس میں افراط و تفرید کا کوئی گزر نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ امت کی تعریف تو ہے۔ اور صابری صاحب میں اس موضوع سے ہٹ کر تھوڑی ایک بات مزید کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ امت مصطفیٰ کریم کو، یعنی ہماری عظمت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اسے امت وسط بنایا ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں کہ قرآن جس کو امت وسط کہہ رہا ہے، کیا وہ ہم تھے؟ کیا وہ ہمارے بارے میں؟ آج ہم اپنی اخلاقی پسپائی اور اپنی فکری پسپائی اور اپنی ہر زاویے سے ہم اپنی تنزلی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس امت مصطفیٰ کریم کو امت وسط فرمایا وہ ہم ہیں۔ اقبال نے اسی حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ تمہیدی گفتگو کے اندر میرے جذبات ہیں کہ اس کو میں پیش کروں کہ جب یہ کہا جائے کہ جناب جب تک امت نے توازن کو پکڑا تو امت کہاں تک پہنچی۔ اقبال نے اسی بات کو کہا تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، فرمایا کہ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو
जबीनों से सजाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। और ये उम्मत वसत पर मेरे और आप और तमाम के लिए फिक्र है। फरमाया थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। उम्मत वसत तो हो लेकिन तुम क्या हो। फरमा हाथ पे हाथ धरे मुंतजरी फरदा हो। यानी हम कहते हैं हम फलाने बाप की औलाद है, हम जनाब जो कि फलाने लोगों को मानने वाले, तो यही बेतदाली आ जाती है कि सिर्फ मानने से कुछ होगा या उनके तरीके और तालीम पर भी आप अमल करेंगे। ठीक है।